اور وہاں پولیس کی وردیاں لہرانے والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ پھر جماعت اسلامی نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جدوجہد سے اور اس کی پالیسیوں سے کھل کر اختلاف کر دیا ہے اور واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب جماعت اسلامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں چلے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں بالآخر ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی، فیڈرل گورنمنٹ اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کے درمیان۔ اس معاہدے کی تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے امن کے لیے بڑا اہم قرار دیا ہے۔ پھر جماعت اسلامی نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جدوجہد سے اور اس کی پالیسیوں سے کھل کر اختلاف کر دیا ہے اور واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب جماعت اسلامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں چلے گی۔ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ بعض عناصر نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا، اور میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جماعت اسلامی کی قیادت اور اس کے کارکنوں کی کتنی قربانیاں ہیں۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر ان دنوں بہت سے معاملات خراب ہوئے، ہڑتال ہوئی اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ 3 پولیس اہلکار بھی اللہ میاں کے پاس چلے گئے، شہید ہوئے۔ سویلین بھی جاں بحق ہوئے۔ حالات اس نہج پہ پہنچے کہ جو پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی بات نہیں پہنچی تھی صحیح طریقے سے، نہیں معاملات طے پائے تھے۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن سے کمیٹی بنائی جس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ کو بھی شامل کیا گیا، سردار مسعود احمد خان سابق صدر آزاد کشمیر کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ پھر اس کمیٹی میں رانا ثناء اللہ کو ایڈ کیا گیا۔ طارق فضل اور انجینئر امیر مقام پہلے سے ہی تھے، تو بڑا احسن اقبال بھی اس کمیٹی میں آئے، تو بڑی وسیع کمیٹی تھی۔ اور دوسری طرف سے 3 رکنی کمیٹی تھی۔ کافی طویل مذاکرات ہوئے اور پھر حل نکالا گیا۔ 18 نکات ہیں ناظرین جن پہ اتفاق ہوا ہے اور معاہدے پہ دستخط کیے گئے ہیں۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے وفاقی وزیر ہیں امور کشمیر انجینئر امیر مقام کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا ہر 15 روز بعد اجلاس ہوگا۔ میں ذرا نکات چیدہ چیدہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا نکتہ، تشدد اور توڑ پھوڑ سے متعلقہ واقعات کی FIR درج کی جائیں گی۔ جہاں ضروری ہو وہاں اہلکاروں کی شہادتوں پر انسداد دہشت گردی ایکٹ لگایا جائے گا، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں عدالتی کمیشن بنایا جائے گا۔ نمبر 2، 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے افراد کو معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ گولی لگنے سے زخمی ہونے والوں کو 10 لاکھ روپے فی کس معاوضہ دیا جائے گا۔ حکومت 20 دن کے اندر ہر مرنے والے خاندان کے ایک فرد کو ملازمت دے گی۔ مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن کے 2 اضافی انٹرمیڈیٹ سیکنڈری تعلیمی بورڈز قائم کیے جائیں گے۔ انہیں فیڈرل بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد سے منسلک کیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق منگلا ڈیم اپریزنگ پروجیکٹ کی صورت میں ضلع میر پور کے توسیع خاندانوں کی زمینوں کا قبضہ 30 دنوں میں ریگولرائز کر دیا جائے گا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کی موجودہ شکل میں اصل لوکل گورنمنٹ کی روح کے مطابق لایا جائے گا۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دنوں کے اندر ہیلتھ کارڈ کے نفاذ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ آزاد کشمیر کے ہر ضلع میں مرحلہ وار MRI اور CT اسکین مشینیں وفاقی حکومت کے فنڈ سے دی جائیں گی۔ پھر اگلا ہے ناظرین، وفاقی حکومت آزاد جموں کشمیر میں بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے
10 ارب روپے فراہم کرے گی۔ کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں کے پر لایا جائے گا۔ انتظامی سیکٹریوں کی تعداد کسی بھی صورت میں 20 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس مقصد کے لیے سول ڈیفنس کے محکموں کا SDMA کے ساتھ انضمام کیا جائے گا۔ احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو ضم کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کا احتساب ایکٹ حکومت کے پاکستان کے نیب قوانین کے مطابق لایا جائے گا۔ پھر ناظرین، کچھ سڑکوں کے منصوبے ہیں، ان کی فیزیبلٹی ہے، اور سب سے اہم نقطہ ہے کہ معاہدے کے مطابق قانونی اور آئینی ماہرین پر مشتمل ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی مہاجرین اراکین کے معاملے پر غور کرے گی۔ کمیٹی میں 2 قانونی ماہرین کے علاوہ وفاقی حکومت، آزاد کشمیر حکومت اور ایکشن کمیٹی کے نمائندے ہوں گے۔ کمیٹی کی حتمی رپورٹ پیش کرنے تک مہاجر وزراء، یعنی مہاجرین کی نشستوں سے منتخب ہونے والے وزراء کی مراد، فنڈز کی تقسیم اور وزارتوں کی حیثیت ملتوی رہے گی، سسپینڈ رہے گی، معطل رہے گی۔ پھر وہ ایک ہے پنجوسا، ایک علاقہ ہے بنجوسا، وہاں ہے کوئی FIRs جو واقعات ہوئے ہیں، دھیر کوٹ میں ہوئے ہیں، مظفر آباد میں ہوئے ہیں، میرپور میں، کوٹلی میں، اس کی FIR کے اندراج کے لیے ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا۔ یہ بھی سارا دیکھیں گے۔ پھر میرپور ایئرپورٹ کی تعمیر کے حوالے سے بھی اعلان ہے۔ جائیداد کی منتقلی پر ٹیکس پنجاب یا خیبر پختونخوا کے برابر لایا جائے گا۔ ہائیڈل پروجیکٹس پر 2019 ہائی کورٹ کے فیصلے کے پر عمل ہوگا۔ 10 اضلاع میں پانی کی اسکیمیں اور تمام THQ ہسپتالوں میں آپریشن تھیٹر اور نرسریوں کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ کشمیر کالونی ڈڈیال میں واٹر سپلائی اسکیم ہے۔ اسی طرح ایک ہے بڑی اہم تجویز کہ حکومت کی طرف سے 1300 cc سے زائد کاروں کے استعمال کے خصوصی حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ٹرانسپورٹ پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا۔ پھر جو 2 اور 3 اکتوبر کو راولپنڈی اسلام آباد میں مظاہرین گرفتار ہوئے ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ مذکورہ معاہدے کی نگرانی اور نفاذ کے لیے، وہ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں، مانیٹرنگ کمیٹی۔ یہ ہے ناظرین اس معاہدے کے نکات۔ اس سارے معاملے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کہاں تھے؟ ایک ہے پبلک کا ویو، ایک ہے حکومت کی ذمہ داری۔ بطور پرائم منسٹر انہوں نے کیا کیا؟ ایک آدھ پریس کانفرنس کی، کہیں منظر میں نظر نہیں آئے، ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پہ ڈالی گئی۔ پھر جو ہے کہ بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہوا ہے جی، اس کے لیے بھی فنڈ پاکستان کی حکومت دے گی۔ وہ جو ISCO کے بقایا جات دینے ہیں اربوں روپے کے آزاد کشمیر حکومت نے، وہ بھی معاف کروائیں گے آگے چل کے آپ، وہ بھی دینا پھر، یا وہ ایڈجسٹ کریں۔ بجلی بھی آپ سستی لیں، خوب اس کا استعمال بھی کریں، اور اس کی درستی کے لیے فنڈ بھی وفاقی حکومت سے لیں۔ کیا بات ہے! یہ ہے ساری کہانی۔ لیکن ان واقعات سے کئی سبق بھی حاصل ہوئے ہیں، کئی باتوں پہ ہم جیسے لوگ سوچنے پہ بھی مجبور ہوئے ہیں۔ میں اس کا اظہار کروں گا تو ناراض ہوں گے لوگ، سچی بات سے ناراض ہوتے ہیں، بھائی ہیں ہمارے سارے۔ لیکن ان مظاہروں سے جو انڈیا نے فائدہ اٹھایا، جو انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، جو انڈین فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ دی، اور ان واقعات کے جو ذمہ دار ہیں، جو اینٹی پاکستان بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی وہاں، ان سے پبلکلی معافی منگوائے نا حکومت۔ کیوں نہیں منگواتی؟ ان کی ویڈیوز موجود ہیں، کیوں نہیں پکڑا جاتا ان کو؟
یہاں پاکستان میں تو 9 مئی کا واقعہ ہوا جب فوج کے جرنیلوں کی وردیاں لہرائی گئیں، تو کہاں ہیں عصام نیازی؟ آج کل جیل میں ہی ہے نا. اور وہاں پولیس کی وردیاں لہرانے والوں کو آپ معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پہ. ان کو بھی تو پکڑے نا، ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنائے پھر، تاکہ پتہ چلے یہ نہیں ہوتا، یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے چیز. عوامی ایکشن کمیٹی جیسے بنی، جن حالات میں بنی، اس بحث کو چھوڑتے ہیں، ایک طرف رکھتے ہیں. ان کو چاہیے اب یہ بند کرے کھاتا. یہاں سیلاب متاثرین کو 1 ماہ کے بجلی بل معاف کرنا اتنا بڑا مسئلہ ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو ہوا بارشوں سے، سیلاب سے نقصان، کہ IMF کے پاس منت کرنی پڑی، ہاتھ پاؤں باندھنے پڑے، بھائی ہمیں اجازت دے دیں. وہاں سبسڈی ہم خود دے رہے ہیں. IMF پوچھے گا نہیں کل، یہ چیزیں دیکھنے کی. بہرحال خوشائند بات ہے. جماعت اسلامی پاکستان کی ایک اہم اور محب وطن جماعت، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی تحریک میں نمایاں کردار. سید علی گیلانی جو کشمیر کی آزادی کے بڑے ہیرو ہیں، بڑے لیڈر ہیں، وہ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے امیر ہے. پاکستان کی جماعت اسلامی اور آزاد کشمیر، ان کے بڑا کانٹیکٹ تھا، بڑا رابطہ تھا. بڑا ہی 90s کے زمانے کی مجھے باتیں یاد ہیں. میں مظفر آباد اور LOC جاتا رہتا تھا کوریج کے لیے بھی اور باقی بھی. اس عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جماعت اسلامی ساتھ دے رہی تھی کچھ دن پہلے تک. اس کے امیر ہیں ڈاکٹر مشتاق خان صاحب. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی جدوجہد سے ہم علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ تحریک آزادی کشمیر سے متعلق عوامی ایکشن کمیٹی کا لائے عمل ہمارے ہیروز سے کم اور بھارت سے مطابقت رکھتا تھا. یہ انہوں نے پھر آگے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ جدوجہد شروع کی تو جماعت اسلامی کا بڑا حصہ اس کے ساتھ تھا، اور میں نے خود امیر جماعت اسلامی کے طور پر ان کے جلسے سے خطاب کیا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوا، عوامی مطالبات مانیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے ہم سمجھیں کہ یہ کوئی دشمن کے ہاتھوں میں کھیلا جا رہا ہے. اب یہ وہ جماعت ہے، جماعت اسلامی، جو کشمیر کی آزادی کے لیے عملاً حصہ لیا ہے. تو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ بتائیں ان کا کیا رول ہے بھارت کے خلاف سٹانس لینے میں؟ بتا دیں کوئی. ان کے ساتھ بڑی باتیں آج کل کر رہے ہیں. تو جماعت اسلامی نے کیوں کیا پھر؟ کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کا ایجنڈا کوئی اور ہو گیا ہے. حکومت کو اور اداروں کو سوچنا پڑے گا، اب تھنک ٹینک بٹھانے پڑیں گے کہ اس صورتحال کو آئندہ کیسے روکنا ہے. پھر ناظرین، وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا رول ہے اس میں مذاکرات کی کامیابی میں. انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے، خوشائند قرار دیا ہے، حالات معمول پر آئے ہیں، عوامی مفاد میں امن ہماری ترجیح ہے، آزاد کشمیر کی خدمت جاری رکھیں گے. مذاکراتی کمیٹی کو انہوں نے سراہا اور کہا کہ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی بڑی کامیابی ہے یہ مذاکرات کا، الحمدللہ یہ سارے معاملات. پھر کشمیریوں کے لیے پھر سارا انہوں نے کہا افواہوں پہ کان نہ دھریں عوام. اس دوران افواہیں اور پروپیگنڈا بہت کیا گیا، یہ دیکھ لیں. اس حوالے سے سنجیدہ لوگ جو ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی صورتحال آئندہ نہ پیدا ہو، اور جو وعدے عوام کے مسائل کے حوالے سے حد تک ہیں
انہیں حل کیا جائے۔ ہیلتھ کی فیسلٹی بھی حکومت پاکستان چیزیں دے گی، سڑکیں میں کے لیے فنڈز بھی دے گی، اور وزارتیں انجوائے کریں گے۔ وہاں کے سیاسی لوگ، یہ کھلا تضاد ہے نا کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔